السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 23 کی آج ہماری سورت نہیں شروع ہو رہی ہے، سورت سواد۔ اچھا، سواد جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں کا پتہ ہے تھیم توحید، رسالت اور آخرت، لیکن یہ سواد سورت کی جو سمجھ لیں کہ اس کی جو خصوصیت ہے یا اس میں جو کچھ زیادہ مضامین ہیں، سواد جھگڑے، صرف جھگڑے، ہر طرف جھگڑے، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی ایک مخالفت، اس کی اپوزیشن۔ تو یہاں اس میں جتنے بھی ان کے واقعات بھی آئیں گے، آگے بھی آئیں گے، تو وہ صرف جھگڑوں پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سٹارٹنگ کی جو صورتیں ہیں، جو آیات ہیں، ان میں بھی جھگڑے کا ذکر ہے۔ اب جھگڑے کا کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح سے واقعہ بتاؤں گی، تو اسی لیے پھر آپ کو اچھی طرح ساری سمجھ آ جائے گی، اور جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے آپ کو سارا اس کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا۔ ہوا کچھ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے، اب وہ بیمار ہوئے ہیں۔ اب جب وہ بیمار ہوئے ہیں تو انہوں نے، ابو طالب بیمار ہوئے تو سارے جو قریش کے 25 سردار تھے، انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ابو طالب جو ہیں وہ بیمار ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے پاس چلتے ہیں، جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے اور ہمارے درمیان، اپنے بھتیجے کے اور ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے اس کو ختم کریں۔ کل کلاں کو ظاہر کہ انتقال ہو گیا ابو طالب کا، تو پھر ہم ان کے ساتھ کے بھتیجے کے ساتھ سخت معاملہ کریں گے۔ عرب کے پھر لوگ ہمیں تانے دیں گے کہ جب تک تو ابو طالب زندہ تھے تب تو یہ لوگ لحاظ کرتے رہے، ان کے مرنے کے بعد ہی ان کے بھتیجے پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ سب نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ 25 سردار جو تھے، بیچ میں یہ ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عائل بن واس، اسود بن مطلب اور عقبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ سارے جو بڑے بڑے تھے۔ اچھا، اب یہ انہوں نے جو یہ باقاعدہ گروپ بنایا اور یہ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، اب وہاں گئے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ اب اس طرح کریں کہ آپ اپنے اور ہمارے جو درمیان، اپنے بھتیجے کے درمیان اور ہمارے درمیان جو جھگڑا چل رہا ہے، آپ اس کو سالو کروائیں، سارٹ آؤٹ کروائیں۔ ٹھیک ہے، وہ جس دین پر چلتا ہے چلتا جائے، ہم نہیں ان کو انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، ہمیں کہنا بند کر دے اور ہمارے معبودوں کو برا کہنا بند کر دیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آ گئے ہیں، تو حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ بھتیجے، پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کیا معاملہ ہے ان کا، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ آپ کی قوم کے لوگ آئے ہیں یہاں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اور ان کے درمیان جھگڑا سارٹ آؤٹ ہو، تو کیا کرنا ہے ان کا، کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا، میرا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ صرف ایک کلمے پر آ جائیں، ایک کلمے پر آ جائیں۔ اگر یہ اس کلمے پہ آ جائیں گے تو سارے عرب میں ان کا جو ہوگی بول بالا ہوگا، ان کا نام اونچا ہوگا، ان کی عزت ہوگی، اور سارے اجمی ان کو باقاعدہ ان کے آگے جھک جائیں گے، ان کو پیسے دیں گے، ان کو ٹیکس بھی پے کریں گے۔ اچھا، تو کہتے وہ کلمہ کیا ہے؟ کہتے میں صرف یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ تو سارے ایک دم سے دھڑم سے، جو 25 بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد جھمکٹا بنا کے، ایک دم سے وہ کہتے ہیں نا، جیسے کوئی ایک دم جملہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جیسے ہی کہا تو دھڑم سے یہ 25 کے 25 ایک دم سے غصے سے بپھر کے اٹھے ہیں۔ کہتے لو اب تو معاملہ ہی ختم۔ ہنستے ہیں اب یہ کہ چلو اٹھو، اور بڑبڑ کرتے، بک بک کرتے، بکواس کرتے ہوئے یہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ اب یہ جو ابتدائی صورتیں میں نے کہا نہیں کہ سواد صورت میں صرف جھگڑے ہی ہیں، جھگڑے کیا ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ امت کے لوگوں سے اس کے نبی کے ساتھ جھگڑے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جس بھی قوم کے پاس نبی آئے تو لوگوں کا کیا برتاؤ تھا، کیسے ہوئے، تو سٹارٹنگ میں ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھا وہ ان کے سارے سردار، جو ان کے جو کہتے ہیں نا کہ رشتہ داری بھی تھی،
اور سب کے جھگڑے. اور یہ ان کا جو جھگڑا کرنا کوئی ایک دم سے دشمنی پہ اتر آنا کوئی نئی بات نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اندر ہی جو پلے بڑے وہیں رہ رہے ہیں. اور جب سب کو ان کے ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر تھی، 5 سال پہلے کی بات تھی کہ، اور وہ ہماری ساری بکس میں ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ جو وہ ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر، جو دیواریں کافی بوسیدہ ہو گئی تھیں، تو ان سب نے مل کے کہا چلیں ہم خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. اچھا، اب وہ خانہ کعبہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 35 سال اس وقت، یعنی کہ نبوت سے 5 سال پہلے کی بات ہے. اچھا، اب جو یہ دیوار بن گئی ہے، سارا جو خانہ کعبہ بن گیا ہے، اب حجر اسود کو جو نصب کرنے کا ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا. تو ساری انہوں نے تلواریں نکال دی، جنگ و جدل، قتل و غارت پہ آمادہ ہو گئی ہے. تو اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ جب 4-5 دن اس طرح ہی چلتا رہا کہ جی کون پتھر نصب کرے گا حجر اسود والا. تو پھر جو اس وقت قریش والوں کے جو یہ تھا ابو امیہ بن مغیرہ، یہ سب سے معمر اور ان کے سب سے بڑی عمر کا بزرگ بندہ تھا اس وقت. تو اس نے کہا ہے دیکھو اس طرح کرتے ہیں کہ کل دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام میں جو شخص پہلے داخل ہوگا ہم اس کی بات مان لیں گے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب یہ سارے سردار جو ہیں یہ موجود تھے، تو ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حرم میں داخل ہوئے، اور ایک دم سے ان کے منہ سے نکل آیا محمد امین آ گئے. تو محمد امین آ گئے، محمد امین امین، ہم ان کے حکم پر راضی ہوں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی، اس پہ پتھر رکھا، اور اس کے بعد سب کو کہا سارے سردار آئیں، اور کسی کا ایک کارنر پکڑیں اور وہاں دیوار کے کارنر تک لے جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اٹھا کر جو ہے تو اٹھا کے نصب کر دیا. تو سب لوگ بہت خوش ہو، اور ایک اونچی آواز میں سب نے کہا کہ بے شک ہم نے آپ کے سوا، یعنی کہ جو ہے نا کہ واقعی آپ نے ایمانداری کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا ہے. اب 40 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے. 3 سال تک تو تھا کہ رازداری کے ساتھ چلنا چاہیے، کہ رازداری کے ساتھ سارا جو ہے تبلیغ ہوگی. اب رازداری میں جتنے تھوڑا بہت ایمان لائے، تو جب 3 سال کے بعد حکم ہوا اب آپ پھیلائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوہ صفا پر جب چڑھے اور سارے قبیلے والوں کو، قریش کے قبیلے والوں کے نام لے لے کر پکار کے سب کو جمع کیا. اب سارے جمع ہو کے تو کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ تم پہ کسی لشکر نے حملہ کرنا ہے اور تو تم میری بات مان جاؤ گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ تو صدق ہیں، آپ سچائی ہیں، تو ہم نے آپ میں کبھی یعنی کہ سچائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان کیا لا الہ الا اللہ کا، تو سب جو ہیں وہ بپھرے، اور اس وقت سے یہ جو دشمنی سٹارٹ ہوئی ہے. 13 سالہ مکی زندگی تھی، 3 سال تو خاموشی سے گزر گئے. اب جو باقی 10 سال تھے بڑی تکلیف والے تھے، اور یہ جو تھا کہ انہوں نے ظلم و ستم کی حد کی. اور جب ابو طالب جو فوت ہوئے تب تو پھر یہ خیر بہت ہی زیادہ ہو گئے. اب یہ ابو طالب کے گھر میں ان کی بیماری کی حالت میں اب یہ سارا یہ وہاں جھگڑا ہوا ہے، اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ابتدائی آیات. اور آگے انشاءاللہ ہم چلتے چلتے پھر سارے جو واقعات پڑھتے رہیں گے. سٹارٹنگ کرتے ہیں، آپ واقعہ سمجھ آ گئی ہے تو پڑھتے پڑھتے آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآنی، اور قسم ہے قرآن کی. اللہ قسم کھا رہا ہے قرآن کی. کیوں؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، لیکن میں نے بتایا نا کہ اس معاشرے کا ایک دستور تھا کہ بات کو زور دینے کے لیے، اس کی سچائی ثابت کرنے کے لیے شہادت لے کے آؤ، شہادت نہیں ہے تو قسم کھاؤ. تو اللہ قسم کھا رہا ہے، قرآن کی قسم، ذکر، یہ نصیحت ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن نصیحت ہے. اب نصیحت ہے تو یہ ان کے لیے بھی تھی. یہ 1400 سال سے 1500 سال جو ہے 15 صدیاں گزر گئی ہیں، قیامت تک کے لیے یہ نصیحت ہے. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ نصیحت ہے. تو اب جو نصیحت پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو جو بھی قیامت تک کے لیے اس نصیحت کو نہیں مانے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا ہی گھاٹا ہوگا، اپنا ہی نقصان ہوگا، اپنی دنیا آخرت خراب ہوگی. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے یہ قرآن نصیحت ہے.
اب اس نصیحت کو تھام لو، سمجھ لو، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر لو کہ تمہیں اس میں سے کیا کیا مل رہا ہے، تمہاری زندگی کے خزانے، تمہاری زندگی میں کی تکلیفوں پریشانیوں کا حل، تمہاری زندگی کی مشکلات کا حل، تمہارے لیے دنیا کی آسانی، تمہارے لیے موت اور برزخ آسان، تمہارے لیے جنت تک کے رستے آسان۔ بل الذین کفروا بلکہ الذین کفروا جو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں اس نصیحت کو مانتے۔ انکار کرنا یہی ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز ان کے اتنا کہ ایک تو ٹوٹل بھی نہیں ماننا، کہ خیر یہ جو تھے کفار مکہ نے تو خیر پہلے کہ جو بھی بات کی جاتی نہیں ماننا، میں نہ مانوں، تو قرآن کی ایک ایک نصیحت میں سے کسی ایک نصیحت کو بھی نہیں ماننا، تو کس وجہ سے نہیں ماننا؟ مثال کے طور پہ وراثت کا حکم ہے، میں نے نہیں اس کو کرنا، جو چل رہا ہے وہ ایسے ہی چلے گا، جو ہمارا تھا وہ ہمارا ہی ہے۔ اور اچھا، اور اس کے بعد حق مہر، دیت کے مسئلے، اور کتنے یہ سارے جو پہلے 250 پارے ہیں وہ سارے مسئلے مسائل ہیں، شریعت ہی ہے، مدینے کی جتنی سمجھ لیں، نماز کے اوقات، یہ وہ ہر چیز۔ تو کسی ایک مسئلے پہ بھی اگر آپ فوکس نہیں کریں گے، ایک نصیحت کو نہیں مانیں گے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سب باقی یہ مسلمان ہیں جی، اپنے آپ کو پرسنٹیج دیں گے ہم جی 90%، 95%، 5% دی کی۔ میں نے خود سنا لوگوں کو، میں نے خود 90% ہم ٹھیک ہیں، 5% کوئی بات نہ، اللہ معاف کر ہی دوں گا، کہ 95% ہم ٹھیک ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کس کسوٹی پر آپ نے کہہ دیا اپنے آپ کو کہ آپ 90% جو ہے وہ بالکل صحیح مسلمان ہے؟ 5% کی کہتے خیر ہے، میں نے اپنے منہ سے، یعنی کہ میرے سامنے مجھے بتایا گیا۔ واہ! اچھا اللہ کہتے ہیں جو انکار کرتا ہے وہ کس وجہ سے، اللہ اس کی ریزن بھی بتا رہا ہے۔ اب وہ دیکھ لیں کہ وہ ریزن جس میں ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ پورے قرآن کی نصیحت کو، یا کسی نہ کسی حکم کو، یا کسی نہ کسی نصیحت کو وہ رد کرے گا، انکار کرے گا۔ کس چیز کو؟ کیا چیزیں ہیں وہ؟ ریزن کیا ہے؟ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ کون سی نشاندہی ہے؟ فی عزت و شقاق، عزت، گھمنڈ، تکبر۔ یہ جو تکبر ہے نا، بس یہ سمجھ لیں، یہ اللہ جو ہے نا تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے ایک جو تھے بہت بڑے عالم تھے، ان کا بیان تھا نا، تو وہ بس ان کا ایک ہی جملہ تھا، کہتے اپنے بچوں کو کچھ بھی سکھاؤ، خود بھی سیکھ لو، پلے سے باندھ لو۔ کوئی اگر نصیحت کر کے جانا بھی ہے نا، صرف ایک بات کی نصیحت کرنی ہے، اگر تمہیں کہا جائے کہ صرف ایک بات کی، تو کہنا تکبر نہ کبھی کرنا، تکبر نہ۔ اب اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے تکبر۔ اب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جب کوئی لڑائی ہوتی ہے، جب لڑائی وغیرہ ہو تو کیا کوئی کسی کی ایک دم سے گریبان پکڑ لے؟ جب گریبان پکڑتا ہے کوئی ایک دم سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہاتھا پائی شروع ہوتی ہے نا۔ پھر گریبان پہ جب کوئی آ جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ گریبان کیا ہے؟ لباس، ٹھیک ہے۔ اور میں ہر دفعہ میں کتنی بار میں یہ آپ کو سناتی ہوں کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے تکبر میری چادر اور غرور میری تہبت۔ چادر اور تہبت، جیسے وہ حج پہ احرام میں کیا لباس ہوتا ہے؟ ایک تہبت ہوتی ہے اور ایک چادر ہوتی ہے۔ میرا لباس ہے، جو مجھے چھینے کا میں اس کو خود بخود یہ نہیں کہ اللہ کہتا ہے میں نبٹ لوں گا اس سے، یہ مفہوم تھا۔ اور یہ میں نے پتہ کب، جب ہماری بی اے کی اسلامیت اختیاری تھی، اس میں یہ جو تھی یہ ہماری اسلامیت جو تھی الیکٹیو رکھی ہوئی تھی، تو اس میں یہ حدیث تھی، سب سے پہلی والی حدیث تھی یہ، تو اس کو میں بار بار پڑھتی تھی کہ اللہ، اچھا کہ اس وقت تو یہ تصور تھا کہ اللہ کا لباس، لیکن پھر بعد میں جو اللہ کا شکر ہے پڑھتے ہو کہ اللہ کسی بھی اپنی ذات پر، اپنے عہدے پر، اپنی دولت پر، اپنی اولاد پر، اپنے حسن پر، اپنے گھر پر، اپنی کسی چیز پر بھی آپ تکبر کریں گے، آپ کو ہر بندہ، ہر چیز آپ کو چھوٹی لگے گی۔ اللہ نے کہا نہیں۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ شقاق، مخالفت، ضد۔
اچھا جب تکبر ہوتا ہے نا پھر ضد آ جاتی ہے کہ پہلے اللہ نے پہلے تکبر کا لفظ کیا، جب انسان کے اندر تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، غرور ہوگا، وہ کیسے کسی چیز کو، پھر حق تو سننا ہی نہیں ہے نا، وہاں تک تو پہنچنا ہی نہیں ہے، بات تو موقع ہی نہیں دیا، بات تو سننی نہیں ہے۔ اب اتنی ہم نے باتیں پڑھی، اتنی پڑھی، اور الحمدللہ 23واں پارہ ختم ہونے والا ہو گیا، تو کیا سمجھ نہیں آئی؟ اتنا بھی نہیں موقع، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، اللہ کی بات ہی سن لو، اللہ کی بات ہی سمجھ لو۔ ٹھیک ہے سیدھا سیدھا پڑھنا لگا دو جی، ہمارے پاس بھی ترجمے والے قرآن ہیں، ہمارے پاس بھی ترجمے والی آڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، سواد قرآن کی قسم، کہ یہ قسم ہے قرآن کی، یہ نصیحت ہے، یہ کفار جو ہیں، یہ جو جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ مانتے نہیں، انکار نہیں کرتے، وہ کس وجہ سے؟ گھمنڈ میں اور صرف مخالفت میں۔ تو تصور میں وہی آتا، اچھا وہ واقعی وہ سردار تھے، انہوں نے اپنی سرداری کی وجہ سے لو ایک در یتیم، تو ان کو ہی نبوت ملنی تھی، یہی ملے تھے، اور بس مخالفت، تو پھر وہ شریکے بازی اور یہ تو سٹوری میں بس اتنی سی سٹوری۔ نو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کس چیز کی قسم کہہ رہا ہے؟ اللہ کس بیماری کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو جس کی میں قسمیں کھا رہا ہوں، میں اس کو میں بتا رہا ہوں کہ انکار کیوں ہوا؟ ہائے تم نہ یہ کرنا، ہائے تم نہ کسی تکبر میں پڑ جانا، کسی چیز کا بھی تکبر ہوگا، کسی بھی تکبر میں، ہائے کہ تم مخالفت، اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کر دینا کہیں، اللہ یہ بتا رہا ہے۔ اور ابھی تو صرف کیا ہے کہ 2 آیتیں ہیں، 2 آیتوں میں نے آپ کو یہ جو سب کچھ بتایا، یہ 2 آیتوں میں بتایا میں نے۔ تو اگر ویسے ترجمہ پڑھنا ٹھیک ہے پڑھ لیں آپ، اگر سمجھ کر پڑھنا ہے تو پھر ایسے پڑھیں، پھر مزہ آنا کہ اچھا اللہ یہ کر رہے ہیں، یہ کہ سمندر ہے، سمندر ہے، بس ہم لوگ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس امت کا وہ ایک لیبل لگا لیا، اور اس لیبل پہ لگانے کی وجہ سے اپنے نبی کے ساتھ احسان فراموشی کر رہے ہیں، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا ہم پہ احسان کیا ہے، کہ اس وقت کیا مخالفت تھی، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم تک قرآن کا ایک ایک لفظ پہنچا ہے، اللہ کی بات ہم تک پہنچی ہے، اللہ کی جو کہتے ہیں پہچان ہم تک پہنچائی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ احسان فراموش کے ساتھ نیکی جو ہے ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں آپ عطر گرا دو کہ خوشبو کی شیشی پوری کی پوری گرا دو، سمندر کو کیا فرق پڑنا ہے، اس میں کوئی خوشبو۔ احسان فراموش کی مثال بھی ایسی، بس ہم وہ احسان فراموش ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں رہے، ہمارے ہاتھوں میں، ہم غور کر کے پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے، یہ یاد آئے گا اس وقت آئے گا یاد۔ ابھی تو بڑا ساری زندگی کے لیے وہ کہتے ہیں دنیا کے لیے ہم وقف کر رہے ہیں، اپنی زندگی اپنے گھر کو دے رہے ہیں، اپنے ہر چیز کو ٹائم دے رہے ہیں، اور یہ والا جو ٹائم ہے جب ہمارا جو کہتے ہیں نا اب تو ہمارے پاس موبائل ہے، بہت سی جو مصروفیات ہیں، یاد رکھنا کہ وہ جو برزخ کا جو وقت ہے اس وقت تو کوئی موبائل نہیں، کوئی ایپس نہیں، کوئی کچھ نہیں، تب کیا ہوگا؟ تب یہ جو آدھا گھنٹہ ہوگا نا، تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کی برزخ کی کتنی صدیوں کو گزارے گا، کتنی صدیوں کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پھر تسلی ہوتی ہے، وہ تسلی کیا ہوگی؟ جنت کی کھڑکیاں کھول دو، دکھاؤ ان کا گھر کہاں بن رہا ہے اللہ نے برزخ میں، تو انسان دیکھتا ہے ہائے، جیسے کوئی گھر میں دنیا میں گھر بنتا ہے نا، جب کسی نے گھر بنایا ہو تو لینٹر پہ آ گیا وا، بس فرش پہ آ رہے ہیں، بس تھوڑا جا ہن کم رہ گیا، ہن سیمنٹ ہو رہے ہیں، لکڑی دا کم رہ گیا، پینٹ ہن ہون گے، اب اس کی جی فرنیچر سیٹ ہونا ہے، تو تسلی ہوتی ہے بس گھر پہنچنے والا۔ تو وہ جو سارا ڈیوریشن ہے وہ دیکھتے دیکھتے ہی وقت گزرے گا، جنت کا گھر تیار ہو رہا ہے، دکھا دو اس کو جنت کا گھر دکھا دو۔ اور اچھا یہ جو آدھا گھنٹہ ہم نے قرآن کو دیا، سمجھ کر پڑھا، روشنیاں کرو اس کے لیے، یہ آدھا گھنٹہ تمہیں دیتا تھا نا قرآن، چلو جاؤ اس کی قبر میں، اس کی برزخ میں ذرا آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ گزار کے آؤ ذرا ٹائم، اور روشنی آئے گی، کہہ کے لگیں گے، ہنسیں گے، پھر وہ تنہائی ختم ہوگی، تب وہ تنہائی ختم۔ کون؟ یہ قرآن۔ کتھے گئے بچے جنہاں واسطے ٹائم دیتے تھے؟ کدھر گئی وہ دوست، کدھر گئی وہ محفلیں، کدھر گئی وہ ایپس، کدھر گئے وہ واٹس ایپ، کدھر گئے وہ انسٹاگرام؟ میں قسم کھا کے کہتی ہوں
یہ قرآن کو پکڑ لیں، یہ تھام لیں، اس کو وقت دے دیں، یہ آپ کی قبروں کو، آپ کی برزخ کو روشن کرے گا، آپ کی آخرت کو روشن کرے گا۔ اللہ نے اس کی قسم ہے، نصیحت پکڑ لو، نصیحت۔ کم اہلکنا، میں نے کتنے ہی ہلاک کیے، من قبلی، من سے پہلے، من کرنن، امتیں۔ اللہ اب غصے سے اب کہہ رہا ہے، اللہ کہتے جاؤ گھمنڈ میں، غرور میں، تکبر میں، جاؤ تکبر کی وجہ سے مخالفتیں کر لو، کوئی گل نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کنیاں امتاں پہلے بھی ہلاک کیتیاں، فنا دو، اب کیا ہے، ہائے اللہ بتا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں انہوں نے فریادیں کی، چیخے چلائے پکارے، کدوں، ولا تا، اللہ کہتے ہیں لیکن وہ ٹائم نہیں تھا نا اس وقت، ہی نہ مناس، وہ چھٹکارے کا اب تو ٹائم نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا، ان کو پکڑ کا وقت آیا۔ اور اس جملے سے اگر ہم اپنے لیے دیکھیں کہ ہمیں کیا، جب موت کا وقت آتا ہے بتاؤ، آنسو نکلتے ہیں، ایسے آنکھیں پھٹتی ہیں، اور وہ سامنے دیکھتا ہے بندہ کہ ہائے میرا گھر، ہائے میرے بچے، ہائے میری بیٹی، ہائے میرا شوہر، ہائے میری دنیا۔ وہ یوں کر کے آنکھ ایسے کھولتا ہے اور یوں کر کے آنکھ گھماتا ہے، اللہ آنکھ کی پتلی پلٹ دیتا ہے، نہیں دیکھ آگے دیکھ۔ وہ اللہ کہتے اس وقت پکارنا، کوئی پکار سنتا ہے؟ نہیں کوئی سنتا۔ اللہ کہتے اس وقت چیخنا، چلانا، پکارنا، اللہ کہتے وہ ٹائم تے نہیں سی نا، وہ خلاصی کا تو وقت نہیں تھا نا، کہاں ملتی ہے خلاصی۔ وَعَجِبُوا، انہوں نے تعجب کیا، حیران ہوئے، ان جاءہم منذر، لو ڈرانے والا آ گیا، ہمیں بھی ڈرانے والا آ گیا، ہمارے پاس نبی آ گیا کہ 40 سال سے ایک بندہ آپ میں جمع پلا، اس کی بات سنو، اس کی سچائی، اس کا اخلاق، اس کا عمل، ایک ایک چیز وہ نور کی طرح چمکتا ہوا، تو ایک دم سے لو، کوئی باہر سے بندہ آ جاتے، باہر سے آتا تو اس کو گولیاں مار کے مار نہ دیتے، اس کو ویسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لے تو کون ابھی آیا ہمیں کہنے کے لیے، ہمیں کیا پتہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا تو، یا کوئی اور مخلوق آ جاتی کو مانتا۔ اللہ کہ حیران ہو گئے، تعجب کیا، منہم منذر منہم، تم ہی میں سے آ گیا۔ وقال الکافرون، کافروں نے کہا، اللہ کہتے جو کہتے تھے، ہائے صادق، ہائے امین، ہائے سچا، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے، ھذا ساحر، اور جھوٹے، اور جادوگر، کذاب، جھوٹا جادوگر، اور وہ بھی جھوٹا، کہ ایسا جھوٹ جادو چلایا کہ ہپناٹائز ہی کر دیا، کسی کی بیٹی لے لی، کسی کا بیٹا لے لیا، کسی کا شوہر لے لیا، کسی کی بیوی لے لی، ان کا ایمان ہی ڈگمگا کے تو وہ نکال ہی دیا، ہمارے میں سے گروپ سے ہی نکال دیا، لے کہ جنتر منتر کیا، صرف کچھ جنتر منتر پڑھے ہیں، قرآن نہیں، کہ جنتر منتر، ظاہر ان کذاب، نعوذ باللہ۔ یہ ہم نہیں پڑھ رہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری زبان کیسے ان لفظوں کو پڑھے، انہوں نے یہ کہا ہے، اللہ نے ایسے لکھا ہے، اللہ کہتے ہیں ایسے کہا، تو خود سوچیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا دل پہ بیتی ہوں گی۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلہ اجعل اب ایک دم سے یہ اس وقت کے اصل میں لفظ تھے، ایک دم سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے نا تو ایک دم سے بپھرے کھڑے 25 کے 25، 25 کی آواز گونجی ہوگی ان کی کہ حضرت ابو طالب کے حجرے میں ایک دم سے بپھر کے اٹھے ہیں، یہ اب یہ بپھر کے اٹھے ہیں، چیخے ہیں، اور چیخ کے ان کے منہ سے پتہ کیا جملہ نکلا ہے، یہ اجعل الالہۃ، کیا بنائے ہم معبود الہ واحد، ایک، اے کداں ہو سکتا پوری کائنات دا نظام ایک اللہ چلا ہوا، ایک معبود، صرف ایک، لے 360 کس نے کرنے، پوری کابینہ بانٹی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لو ایک کو بنا دیں، ایک بنائے معبود، سب کی آواز ہی، اجعل الالہۃ الہ واحد، ایک بنائے، ان ھذا، اور بے شک یہ شیئن، یہ جو بات ہے نا، شیئن عجاب، بڑی عجیب ہے، سمجھ ہی نہیں آندی یہ گل،
یہ بات ہی بڑی عجیب ہے، یہ بات عجیب ہے. یہ لفظ کہہ رہے ہیں، یہ 25 کے 25 بپھرے ہیں. میں نے کہا نہیں ہے سورہ سواد جو ہے سارے جھگڑے ہی ہیں، صرف جھگڑوں کا تذکرہ آئے گا، سارا جھگڑوں کا تذکرہ آنا ہے. کس کا؟ امت کا نبی کے ساتھ. یہ امتوں کا نبی کے ساتھ، جن لوگوں کی طرف بھیجا ہے نبی رسول بنا کر، ان کا جھگڑا. ون تلا کا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے چل پڑے. کون؟ ملاؤ، سارے سردار. ون تلک الملاؤ، سارے جو سردار ہیں چل پڑے. منہم، ان میں سے، جن میں سے. انمشو، اٹھو چلو. وصبرو، اور جمے رہو. کس پہ؟ الا الہتکم، اپنے معبودوں پر. چھڈو، اٹھو اتھوں، چلو اپنے جو خدا ہم نے ہمارے، ہم نے ان پہ ہی رہنا ہے. ایک دم سے یہ کہہ کے وہ نکلے. اچھا، اب وہ ظاہری بات ہے، واقعہ پہلے پڑھ لیا نا تو پورا سین سامنے آ گیا کہ ایک دم سے بپھرے اٹھے ہیں، ایسے بولے ہیں، اور کہتے وہ باہر نکل گئے. اٹھو چلو اتھوں، ہم نے اپنے معبودوں پہ ہی رہنا ہے. ان ھذا لشیء یراد، یہ کوئی نہ چکر ہے، یہ کوئی اور مطلب ہے. اب کیا یہ ان کے الفاظ کیا ہیں کہ اے کہ معبود شبود کا چکر نہیں، کوئی اور ہی چکر ہے، یہ اور کوئی. ان ھذا لشیء یراد، یا کوئی اور چکر ہے، اور کوئی مطلب ہے. ما سمعنا بھذا، ہم نے تو نہیں سنا ایسے. فی للۃ الآخرہ، ہم نے پہلے تو یہ ایسی کوئی بات نہیں سنی، اس طرح کا تو دین ہی نہیں سنا. کیونکہ اس سے پہلے کوئی دین باقی نہیں تھا. آخری لاسٹ دین کون سا تھا؟ نصارہ، عیسائیت. انہوں نے بھی نعوذ باللہ بگاڑ گئے، حضرت عیسیٰ کو جو ہے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا تھا. اور اس سے پہلے یہود وہ حضرت عزیر کو، اور نعوذ باللہ تو خیر سدھے ہی اسی اللہ دے بیٹے ہیں، اسی تے جنت دے حقدار ہاں، فلاں ٹھمکا دو. اس خیر ہم نے سورہ پیچھے پڑھ چکے ہیں سارے یہودیوں کا کرتوت. تو لو جی للۃ الآخرہ، پہلی والی جو مذہب تھے اس طرح کا ہم نے تو کچھ سنا ہی نہیں ہے. ایک معبود، ایک اللہ، ایک گل. لو ان ھذا الا اختلاق، یہ تو من گھڑت ہے. نہیں کہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، یہ کوئی نیا ہی دین ہے. کہ یہ کوئی مطلب ہے، کوئی چیز ہے. کیونکہ عیسائیت میں بھی ظاہری بات ہے نعوذ باللہ کے بیٹا ڈکلیئر کیا، اور وہ بھی یہودیت میں بھی، اور یہ وہ سارا. تو اے کتھے گلا کہاں آ گئی ہے؟ او انزل علیہ الذکر، لے کیا ان پر ہی کلام کو ذکر نازل ہونا تھا؟ من بیننا، ساڈے درمیان. ہم 25 کیسے سرداریاں، ہمارے پاس دولتیں ہیں، اور یہ وہ سرداریاں ہیں. لے ساڈے وچوں صرف اس بندے تو یہ در یتیم پر ہی اترنا تھا ذکر، یہ وہی آنی تھی، یہی تھے. بل ہم فی شکن، بلکہ شک ہے ان کو. من ذکری، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب تیرے پہ شک نہیں ہے، ان کو میری نصیحت پر شک ہے، میری نصیحت پر. اسی لیے بات ہی اللہ نے شروع کی سواد بس ذکری. اللہ تعالیٰ نے کہ والقرآن ہی، کہ اللہ قسم، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیتا قسم قرآن دی. تو اللہ بھی یہ کہہ رہی ہے جو یہ ذکری، قرآن کی قسم ذکر ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس ذکر پہ ان کو شک ہے. بل لما یذوقوا العذاب، بلکہ انہوں نے میرا عذاب ہی نہیں چکھا. استغفر اللہ. اللہ کہتے ہیں انہوں نے میرا عذاب نہیں ابھی چکھا. عذاب میرا چکھ لیتے نا تو تب ان کو پتہ لگ جانا تھا کہ واقعی. کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مان جو شرک کرو گے، ان شرک لظلم عظیم، شرک کرو گے تو ظلم کرو گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا. میں خالق، میں رازق، میں تمہارا رب، میں رب العالمین. تو مجھے ہی نہیں ماننا تو میں تمہیں کیا، میں تو چھوڑ دوں گا تمہیں. تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جی رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں تمہیں بار بار باریکی سے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو دیکھو دیکھو، یہ میری تخلیق دیکھو، یہ دیکھو، تو تانوں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں عقلیں دے کے بھیجا، تم جان کے کھوتے دماغوں والے بن رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں دل دیا، لیکن تم نے اپنے دل کو کیا بنا دیا؟ شیطان کا گھر بنا دیا، اپنی خواہشات کا جو ہے وہ گھر بنا دیا. اللہ کہتے ہیں بس میں ہی نہ نظر آیا، میری طاقت ہی نہیں پتہ لگی تمہیں، میری طاقت ہی نہ، میری قدرت کا نہ سمجھ سکے، بس باقی سارا کچھ سمجھ آ گئی تم لوگوں کو. صدق اللہ العظیم. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو.
اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر. اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے. یا رب العالمین سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. یا رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ایسی شفائیں دے دے اللہ، کوئی بیماری باقی نہ رہے. اللہ ایسی درستگیاں کر دے اللہ، کوئی تکلیف کوئی درد باقی نہ رہے. یا رب العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرض اتار دے اللہ، جن کے ہاں رزق کی کمی ہے اللہ زمین آسمان کے دھانے کھول دے، رزق کے وسیلے بنا دے. یا رب العالمین جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا رب العالمین جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے لیے نیک صالح اور اللہ قسمتوں والے زوج دے دے. اللہ جو ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا باعث بنے. اللہ جو شادی شدہ جوڑے ان کو اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد رکھنا. جو بے اولاد جوڑے ہیں اللہ ان کو اپنے محبوب کے اللہ امتی عطا فرما کے اللہ اپنے محبوب کی امت میں کثرت فرما. یا رب العالمین خصوصی طور پہ اللہ بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا اللہ تو شفا دے دے. اللہ تیرے پاس شفائیں ہیں اللہ، تیرے پاس شفائیں ہیں اللہ، ان کو شفا دے دے اللہ. جن جو بیمار ہیں اللہ، جو ہمارے قرآن سے متعلقہ اللہ جنہوں نے بھی اللہ جو بیمار ہیں اللہ، میں سب کے لیے دعا کر رہی ہوں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ، صحت تندرستیاں دے دے. یا رب العالمین اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ، آمین کو قبول فرما لے. یا رب العالمین اس آمین کے ساتھ اللہ فرشتوں کی آمین اللہ شامل کر دے. یا رب العالمین تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا رب العالمین اللہ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دے اللہ، جنت الفردوس میں نبی کی کلونی میں گھر دینا اللہ، اپنی رضا خوشنودی عطا فرما دینا اللہ. اس قرآن سے جوڑ دے اللہ، اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے اللہ، دنیا کا ساتھی بنا دے اللہ، برزخ کا ساتھی بنا دے، پل صراط کا رستہ اللہ، پل صراط کے رستے کا ساتھی بنا دے اللہ. اللہ میزان کا ساتھی بنا دے اللہ، جنت کا ساتھی بنا دے. یا رب العالمین سفارشی بنا دے. یار جی آنٹی ڈھیروں دعائیں آنٹی جی. اللہ تعالیٰ اس بچے کا اللہ جو اس کا جو برین ٹیومر ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ. تڑپتی ہوئی ماؤں کی دعائیں قبول فرما لے اللہ، تڑپتی ہوئی ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ. اس تڑپتی ماں کے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.